بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، زمین پر رہنے بسنے والے ہر چرند و پرند کے لیے، حیوانات اور نباتات اور جمادات کے لیے، اپنی ساری مخلوقات کے لیے خیر کا، صلاح کا، فلاح کا، کامیابی کا اپنا آخری قانون اور منشور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس قانون کے پرانے ایڈیشنز ماضی کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے، اور وہ پرانے ایڈیشنز جو خاص قبیلوں کے لیے، خاص قوموں کے لیے، خاص زبان و ادب کے جاننے ماننے والوں کے لیے، خاص تہذیب و تمدن اور کلچر والوں کے لیے ہوا کرتے تھے، اب رب تعالیٰ نے ان سارے پرانے قوانین کو، ان قوانین کی پرانی کتابوں کو ماضی کے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لائے گئے پرانے نظام زندگی اور طریقہ کار کو منسوخ فرما کر، ان سب میں جتنا خیر اور بھلائیاں تھی، ان بھلائیوں کو ایک جگہ جمع کر کے جو چیزیں اس میں سے کٹ کرنی تھی، ان قانون کے رکھوالوں نے ان قوانین میں جو رد و بدل کر دیا تھا، مالداروں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے، مالداروں کے لیے سہولتوں والے قوانین داخل کر دیے، غریبوں کے لیے مصیبتوں کا سامان جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان سارے قوانین میں کی گئی زیادتیوں کو چھانٹ کر، انہیں ڈیلیٹ کر کے، انہیں صاف کر کے، ان قوانین کی واضح اور کھلی تعلیمات کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے، لاسٹ اور فائنل اور اپ ٹو ڈیٹ ایڈیشن قرآن مجید جو اپنے قانون و منشور کا آخری اور فائنل ایڈیشن ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ پرانے نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو نئے نہیں ہوں گے، جو پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ پیدا ہو چکے تھے،
اپنی عمر شریف کا ایک حصہ آپ نے زمین پر گزارا، پھر اللہ نے آسمانوں پر آپ کو زندہ اٹھا لیا۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت آسمان سے انہیں نازل کرے گا۔ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب اللہ نے اپنے آخری نبی پر اپنی آخری کتاب اس ساری کائنات کی صلاح و فلاح کے لیے نازل کر دی ہے۔ رب تعالیٰ جو کہ اس ساری کائنات کے بنانے والے ہیں، احکم الحاکمین، خالق کائنات، جانتے ہیں کہ اس کائنات کا بھلا، اس کا نفع کس چیز سے جڑا ہوا ہے۔ ایک کمپنی والا ایک مشین بناتا ہے، اس مشنری کے لیے کیا چیزیں نقصان دہ ہے، کیا چیزیں نفع بخش ہے، اس مشین سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے نقصان سے کیسے بچا جائے، یہ مشین کا بنانے والا جانتا ہے، وہ کمپنی جانتی ہے۔ جب کوئی شخص اس مشنری کو خریدتا ہے، ساتھ میں ایک بکلیٹ آتی ہے، ایک گائیڈ بک آتی ہے کہ اس مشین سے کیسے استفادہ کیا جائے، اس سے کیسے استعمال کیا جائے۔ اور پھر ایک انجینئر ہوتا ہے جو پریکٹیکل بتاتا ہے، عملی طور پر سکھاتا ہے کہ کیسے اس مشین سے خریدنے والا فائدہ حاصل کرے۔ اگر اس مشین کا خریدنے والا کمپنی والوں سے اور انجینئر سے کہہ دے کہ یہ آپ اپنی بکلیٹ اپنے پاس رکھیے، یہ پمفلیٹ اپنے پاس رکھیے، اپنے انجینئر کو اپنے پاس رکھیے، تمہیں تمہارے پیسے مل گئے، اب اس مشین کو میں جیسے چاہوں استعمال کروں، تم کون ہوتے ہو میرے پیسے کے سامان میں مجھے رائے مشورہ دینے والے؟ ایسا شخص جب اس مشین کے صحیح استعمال کا طریقہ نہیں سیکھے گا تو یقیناً وہ مشین دھرتی کا بوجھ ہوگی، وہ اس کے لیے مصیبت کا سامان ہوگی، وہ اس کے لیے تکلیف اور مشقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی۔ احکم الحاکمین نے جب اس کائنات کو بنایا تو اسے چلانے کے لیے، اس کے نظام کے لیے، اس سے فائدے حاصل کرنے کے لیے، اسے سسٹم کے ساتھ رکھنے کے لیے ایک قانون کی کتاب عطا فرمائی، وہ گائیڈ بک عطا فرمائی، جسے اللہ رب العزت نے آخری ایڈیشن میں، لاسٹ اور فائنل ایڈیشن میں قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا۔ اور وہ انجینئر جو اس مشین کو، اس کے طریقہ استعمال کو سکھانے کے لیے آتا تھا، اس ساری کائنات کے نظام کے چلانے کے لیے، اس کے سکھانے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اگر کوئی شخص کہے مجھے اللہ آپ کی کتاب نہیں چاہیے، کوئی کہے کہ اے اللہ آپ کی طرف سے بھیجا گیا رہنما اور نمائندہ مجھے نہیں چاہیے، یہ آنکھ جیسی مجھے ملی ہے میں جیسے چاہوں استعمال کروں، زبان کا استعمال جیسے چاہوں ویسے کروں، مجھے مال دیا گیا مال میں جہاں چاہوں صرف کروں، میری زندگی، میری جان، میری مرضی، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنے ساز و سامان کے استعمال میں رائے دے۔ ایسا شخص یقیناً دھرتی کا بوجھ ہوگا، ایسا شخص یقیناً اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں اور انعامات کے ساتھ حق تلفی کرے گا۔ یہ اللہ کی زمین کو انصاف اور عدل کے ساتھ نہیں چلا سکے گا، یہ اللہ کی زمین پر ظلم ڈھائے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرے گا، یہ جہاں جائے گا وہاں مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامان کرے گا۔ کار والا، کمپنی والا کہے کہ کار چلانے کے لیے اس کے ٹائر زمین پر ہونے چاہیے، اسٹیئرنگ پر آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، گاڑی آگے بڑھانے کے لیے ایکسیلیٹر پر پاؤں ہونا چاہیے، روکنے کے لیے بریک پر پاؤں ہونا چاہیے۔ وہ کہے میں نے اپنی محنت کے پیسے سے گاڑی خریدی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے سکھانے والے؟ مجھے گاڑی چلانی ہے تو میں بریک دباؤں گا، مجھے گاڑی روکنی ہے تو ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھوں گا، میں ٹائر پر نہیں رکھوں گا گاڑی کو، میں ٹائر اوپر رکھوں گا، چھت نیچے رکھوں گا، میری مرضی ہے۔ ایسا شخص بیوقوف ہی کہلائے گا، ایسا شخص مصیبت کا سامان کرے گا۔ جتنے ایکسیڈنٹس ہوں گے جائے واقعہ پر، جائے حادثہ پر، سب کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ احکم الحاکمین نے یہ زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کو گزارنے کے لیے قرآن دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیا،
اب حکومت چلانے کے لیے طریقہ حکومت ملے گا قرآن سے. اب تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے طریقہ تجارت لیا جائے گا قرآن کریم سے. اب ایجوکیشن سسٹم قرآن سکھائے گا. اب مالیات کا نظام قرآن سکھائے گا. اب زراعت کا معاملہ ہو یا ملازمت ہو، گھریلو زندگی ہو یا تنہائی کی زندگی ہو، شادی بیاہ کے معاملے ہو یا موت میت کے معاملے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، پرایوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے جیا جائے، بڑوں کے ساتھ کیسے جیا جائے، زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کی کوئی حرکت و سکون قرآن کی رہنمائی کے بغیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر گزاری جائیں گی. وہ صرف اور صرف ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اگر ملک چلائے جا رہے ہیں قرآن کی رہنمائی کے بغیر، یہ ملک ایکسیڈنٹ کا شکار ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم قرآن کو چھوڑ کر چل رہا ہے، یہ ایجوکیشن سسٹم تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، مہذب انسان نہیں پیدا کرے گا. یہ صرف پروفیشنل مشینیں تیار کرے گا. جو ایجوکیشن سسٹم اللہ کے نام کے بغیر ہوگا، وہ اخلاق نہیں، وہ بد اخلاقیاں سکھائے گا. وہ والدین کے فرما بردار نہیں بلکہ نالائق اور نکمے بچے تیار کرے گا. وہ سسٹم جو اللہ کے نام کے بغیر ہوگا، قرآنی قانون کے بغیر ہوگا، روئے زمین پر اللہ کی بنائی اس کائنات میں اگر قرآن کو چھوڑ کر جیا جائے گا تو یہ عدل کے خلاف ہوگا، یہ میزان کے خلاف ہوگا، یہ انصاف کے خلاف ہوگا. اسے قرآن کو چھوڑ کر، کسی کو اگر قرآن کو چھوڑ کر جینا ہے تو وہ جائے اللہ کی اس کائنات سے باہر. اس کائنات کے بنانے والے نے اس کا قانون قرآن طے کیا ہے، لیکن قرآن کے قانون کے ساتھ جب رب تعالیٰ نے انصاف کو جوڑ دیا، امن اور سلامتی کو جوڑ دیا، خیر اور عافیت کو جوڑ دیا، جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے اللہ کی اس کائنات میں بگاڑ پیدا کیا. یہ رب کی کائنات میں جو بگاڑ رونما ہے، یہ رب کی کائنات میں جو خرابی اور بگاڑ واقع ہو گیا ہے، اس کا واحد سبب اور واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی ہے. صرف اس وجہ سے یہ سارا بگاڑ ہے. قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. 6 صدی عیسوی کا واقعہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آقا کے دنیا میں بھیجے جانے کا وقت ہے، اور اللہ کی زمین ظلم سے بھری ہوئی ہے. اللہ کی زمین پر ناانصافیوں کا دورہ ہے. 2 بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں، ایک رومن امپائر اور پرشین امپائر، جو اپنے سے چھوٹی چھوٹی حکومتوں اور سلطنتوں کا خون چوس رہے ہیں، اپنے ماتحت عوام پر فضول ٹیکسز لگا کر، ان پر ظالمانہ قوانین تھوپ کر، سارے محنت کرنے والوں کی محنتوں کا نتیجہ اپنی تجوریوں میں بھر کر خاندان، شاہی خاندان عیش اور مستیوں کے ساتھ جی رہا تھا. دنیا ظلم کا شکار تھی، ہر طرح کی برائی وہاں موجود تھی، ہر بھلائی سے وہ کوسوں دور تھے. انسانیت دم گھٹ رہا تھا اور انسانیت اپنا گلا گھوٹ رہی تھی. ایسے موقع پر اللہ رب العزت کو انسانیت پر رحم آیا. اس کائنات کی بقا کے لیے، اس کائنات کی صلاح و فلاح کے لیے، اس کی نجات کے لیے غریبوں کا سہارا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا آسرا، مظلوموں، مجبوروں کا سہارا اللہ رب العزت نے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. اب ظالمانہ نظام نہیں چلنا ہے، اب انصاف کا قیام ہونا ہے، یہ ظلم ختم ہونا ہے. وہ شاہی خاندان جو ظالمانہ قوانین بنا کر اپنے سے چھوٹی چھوٹی سلطنتوں، حکومتوں کو دبا رہے ہیں، عوام کو ستا رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم بگڑ گیا ہے، اکنامک سسٹم بگڑ گیا ہے، سیاست کا نظام خراب ہو گیا ہے. بچوں کے ساتھ بڑوں کو کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ بچوں کو کیسے رہنا ہے، سارا نظام بگڑ گیا ہے. کرپشن غالب آ گیا ہے.
رب تعالیٰ نے اس کرپشن کے خاتمے کے لیے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ناانصافی کو صفایا کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، امن اور شانتی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی سورت نازل فرمائی غار حرا میں، سورۃ العلق، اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ رب تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرمایا کہ اب جب کہ ظلم کو ختم ہونا ہے، اب جب کہ انصاف کا دورہ ہونا ہے، اب جب کہ دنیا امن اور سلامتی سے بھر جانی ہے، اب بڑے چھوٹوں کے حقوق ادا کریں گے، چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کریں گے، اب ایجوکیشن انصاف والا ہوگا، اب سیاست کا نظام انصاف والا ہوگا، اب عافیت اور سلامتی کا دور ہوگا۔ ایسے وقت میں رب تعالیٰ نے اپنی وحی جو رک چکی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد سے، اس وحی کا جب پہلا لفظ جاری فرمایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کی طرف سے آنے والی اس برکت والی وحی کا جب پہلا کلمہ بیان فرمایا، حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پہلی وحی کا پہلا کلمہ جو نازل فرمایا وہ تھا اقرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب علم کا دور ہوگا، جہالت کو ختم کرنے کے لیے ایجوکیشن چاہیے، لیکن ایجوکیشن کون سا؟ تعلیم تو پہلے بھی چل رہی تھی، لیکن وہ پروفیشنل مشینیں بنا رہی تھی، وہ بد اخلاق اور بیکار اور نکمی اولاد پیدا کر رہی تھی۔ اب یہ کون سا ایجوکیشن ہوگا جو اخلاق سکھائے گا؟ وہ کون سا ایجوکیشن ہوگا جو انصاف لے کر آئے گا؟ وہ کون سا ایجوکیشن ہوگا جو امن اور سلامتی لے کر آئے گا؟ وہ کون سی تعلیم ہوگی جو اللہ کی زمین پر 2 پیر والے انسانوں کو چلنا سکھائے گی؟ وہ انسان جو انسانیت کو بھلا چکے ہیں، 4 پاؤں والے اگر درندے ہیں تو 2 پاؤں والے بھی درندے بن چکے ہیں۔ اب اس درندگی کے خاتمے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑے گا تب اخلاق سکھائے گا، تب انصاف سکھائے گا، تب امن اور سلامتی سکھائے گا۔ دنیا کا ہر شعبہ خیر اور عافیت اور شانتی سے بھر جائے گا، امن اور سلامتی کا دورہ ہوگا اگر اللہ کے نام کے ساتھ علم کو جوڑا جائے گا۔ اگر 1450 سال پہلے وہ کرپشن غالب آ چکا تھا اور رب تعالیٰ نے اللہ کے نام کے ساتھ علم کے ذریعے سے اس کرپشن کو ختم کیا تھا، اگر 1450 سال پہلے وہ منظرنامہ تھا تو آج 1450 سال کے بعد بھی جب کہ کرپشن غالب آ چکا ہے، جبکہ نوجوانوں میں کرپشن یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف پیسے کا کرپشن ہوتا ہے، ہر بد اخلاقی کرپشن ہے، ظلم کرپشن ہے، یہ بے حیائی اور عریانیت کرپشن ہے۔ آج جب کہ دنیا بھر کے اندر بگاڑ غالب آ چکا ہے، فساد برپا ہو چکا ہے، ہر بڑا اپنے سے چھوٹے کو دبانے کے در پہ ہے، اس پر ظلم ڈھانے کے لیے بے چین ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ایسے وقت میں جب کہ ایجوکیشن سسٹم میں بگاڑ غالب آ گیا ہے، جبکہ مالیات کے نظام میں سودی نظام غالب آ گیا ہے، جبکہ ایگریکلچر میں وہ فطری طریقہ باقی نہیں رہا ہے جس فطری طریقے سے پیدا ہونے والی غذا سے صحت بخش خون پیدا ہوتا تھا۔ اب ایگریکلچر سسٹم وہ ہے جس میں کیمیکل زدہ بیج کے ذریعے اناج اگایا جاتا ہے، جس میں خیر کے مقابلے میں شر زیادہ ہے، جس میں صحت کے مقابلے میں مضر نتائج زیادہ ہے۔ اب جب کہ سیاسی نظام میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اب جب کہ حاکم الحاکمین حاکم مطلق نہیں رہا، حاکم اعلیٰ حاکم مطلق اللہ رب العزت کی جگہ انسانوں کو حاکم مانا جا رہا ہے، وہ مالک الملک اللہ رب العزت ہے،
وہ مقنن قانون بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وہ جو گھر سے نکلنے کے بعد طریقہ زندگی اللہ سکھانے والا تھا, وہ جو گھر میں آنے کے بعد جینے کے آداب اللہ کے کلام سے سیکھنے تھے, وہ جو آفس میں اور بازاروں میں اور ملازمین اپنے باس کے پاس اور باس اپنے ملازمین کے ساتھ اور کرایہ دار مالک مکان کے ساتھ اور مالک مکان اپنے کرایہ دار کے ساتھ اور بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ اور چھوٹا اپنے بڑے کے ساتھ کیسے جیے, یہ جینے کے آداب اللہ سکھانے والا ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے زندگی گزارنے کے طریقے جب سیکھے جا رہے ہیں تو سیاسی نظام میں کرپشن غالب آ گیا ہے, سیاسی نظام میں بگاڑ غالب آ گیا ہے. اور پھر جبکہ سیاست کی روٹیاں سینکنے والے کبھی ظلم کی ہوا چلا رہے ہیں تو ظلم کی آگ دہکا رہے ہیں, اور پھر غلبے اور سطوت میں آنے والے مائنورٹیز پر مظالم ڈھا رہے ہیں, چاہے قوانین کے دائرے میں رہ کر ہو, چاہے فسادات کی شکل میں ہو, چاہے معمولی میسیجز اور اسٹیٹس کے بہانے بنا کر ہو, چاہے اللہ کی زمین پر ظلم کا دورہ کرنا ہو. یہ اپنے مفاد کے لیے, سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے, اپنی ظلم کی کرسی کو بحال کرنے کے لیے اور ڈوبتی نیا کو پھر بچانے کے لیے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ ظالمانہ نظام برپا ہے. ایسا وقت جب کہ 1450 سال پرانا منظرنامہ آج پھر نظر آ رہا ہے. اگر 1450 سال پہلے قرآن نے وہ نتائج دلائے تھے کہ اللہ کی زمین امن سے بھر گئی تھی, 2/3 زمین پر قرآن کا قانون نافذ تھا, ملکوں میں انصاف قائم تھا. یمن کے شہر صنعاء سے ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی اپنی سواری پر بیٹھ کر یمن سے چل کر جزیرۃ العرب آتی, مکہ مکرمہ آتی, کعبۃ اللہ کا طواف کرتی, عمرہ کر کے واپس جاتی. جب اس سے پوچھا جاتا کہ تم نے اتنا طویل سفر ملکوں کو گزار کر اور ملکوں کی سرحدوں سے آگے بڑھ کر یمن کے صدر مقام صنعاء سے چل کر مکہ پہنچی اور گھر واپس گئی, تم نے سارا ماحول کیسے محسوس کیا؟ وہ جواب دیتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں چل رہی ہوں. ہر بڑا مجھے اپنا چاچا, اپنا ماما, اپنا والد لگتا, ہر چھوٹا مجھے اپنا بھائی, اپنا بچہ, اپنا بھتیجا لگتا, اپنا بھانجا لگتا. ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں چل رہی ہوں. اسی قرآن نے اس ظالمانہ نظام اور ظالمانہ طریقہ زندگی کو, جس ظالمانہ نظام میں اپنے نطفے سے پیدا ہوئی اپنی بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا, اسی معاشرے کے اندر قرآن نے وہ اثر پیدا کیا کہ ایک اجنبی عورت, بالغ عورت, خوبصورت عورت, زیورات سے لدی ہوئی, تنہا اکیلی یمن کے شہر سے چل کر مکہ آتی ہے, عبادت کا فریضہ ادا کر کے واپس جاتی ہے. اس پر کوئی میلی نظر ڈالنے والا نہیں ہے, اس کے ساتھ ظلم کا کوئی سلوک کرنے والا نہیں ہے. وہ جو اپنی بچی کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے تھے وہ اب اجنبی عورت کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی طرح سے دیکھ رہے ہیں. یہ انقلاب, اس بگاڑ کے ختم کرنے کا انقلاب قرآن نے اگر برپا کیا تھا تو آج پھر وہ بگاڑ آ گیا ہے. اور اگر اس بگاڑ کا ہم پھر خاتمہ چاہتے ہیں, اس بگاڑ کو اگر پھر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ظلم کا دورہ ہے, کسی غریب کی جان لے لینا جو انتہائی آسان ہو گیا ہے, ایک انسان کی جان کی حیثیت کوڑیوں کے داموں میں ہو گئی ہے, جسے جیسے چاہا ختم کر دیا, جب چاہا فساد کی لہر دوڑا دی, جب چاہا خون خرابہ اور بگاڑ کر دیا. وہ مارنے والا بھی, مرنے والا بھی مسلمان, اور پھر اس کے جرم میں قید ہونے والا بھی مسلمان, خون بھی مسلمان کا بہے, اور پھر قید خانوں میں بھی مسلمانوں ہی کو ڈالا جائے. مسلمانوں کی مالیات کو, ان کی تجارت کو, ان کے کھیت کھلیان کو جو یہ اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر چلیے, انہیں مسلمان ہی نہیں, ہر وہ شخص جو انصاف کی بات کرے اس سے الرجی ہے, اس سے بیر ہے. اب تو یہ پاور میں آئے ہیں, اب تو یہ سطوت اور جبروت میں آئے ہیں, اب تو یہ اسباب و وسائل کے ساتھ آئے ہیں, اور اب یہ اکثریت میں بغیر کسی اپوزیشن کے
پوری طرح سے سطح اور کرسی پر آنا چاہتے ہیں تاکہ ظلم کا ننگا ناچ کر دے، تاکہ انسانیت کو گرا دے، فنا کر دے، تاکہ سارے ملک کی کمائی کو اور سارے ملک کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے کو اپنی تجوریوں میں بھر لے۔ ویسے ہی جیسے ایک شاہی خاندان غالب آ گیا، اس خاندان کو بھی غالب آنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر قرآن نتیجہ نہیں دلائے گا تو پھر کائنات کی کوئی تعلیم نتیجہ نہیں دلا سکتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں قرآن کی حامل قوم مسلمان اٹھ کھڑے نہیں ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5000 سال سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی پسماندہ اور مظلوم قوم انصاف کے لیے اٹھے گی؟ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس لیے آیا تھا تاکہ یہاں رہ رہی بس رہی مظلوم عوام کو انصاف دلایا جائے، ظلم کا یہاں سے خاتمہ کیا جائے۔ یہ جو دوسرے ملکوں سے آئے 2% برہمن یہاں کی اصل رہواسی قوموں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، مسلمان یہاں سے ظلم کے خاتمے کے لیے آیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہاں کی عوام کو انصاف ملا، یہاں کی عوام سے ظلم کا خاتمہ ہوا، انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو پسند کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ظلم و ستم کو ختم کر دینے والا نظام یہ عین انصاف والا نظام ہے، لہٰذا ہم آگے بڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہاں کی اصل آبادیوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے سچ اور حق کو جان کر اور سمجھ کر اسلام کو اپنے لیے طریقہ زندگی خود پسند کیا تھا۔ تلوار کے زور پر ظلم کا خاتمہ کیا گیا تھا، اسلام تو دل سے قبول کیا گیا تھا۔ زبردستی اسلام نہیں قبول کیا جاتا ہے، اسلام کہتے ہی ہے اس عقیدے کو جو دل سے مانا جائے۔ مسلمانوں کے انصاف کی وجہ سے یہاں کی عوام نے اسلام کو پسند کیا، اسلام قبول کیا، لیکن آج پھر وہی عوام ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ وہ قوم جو انصاف دینے کے لیے آئی تھی، وہ قوم پھر ظلم و ستم کا یہاں نشانہ بنی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں قرآن کی حامل قوم کو چاہیے کہ یہ انصاف کے قیام کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ درمیان میں ایک اعلان سن لیجیے۔ الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ لوگ جس مسجد میں موجود ہے یہ مسجد جمیل بیگ، یہاں سے تعمیر ملت آپ کی محبوب تنظیم الحمدللہ بہت سارے خیر کے، صلاح و فلاح کے کام انجام دے رہی ہے۔ اللہ کی زمین پر اخلاق کا مظاہرہ کرنا، مظلوموں، غریبوں، ناداروں کے ساتھ رحم کا مظاہرہ کرنا، بھوکوں کے ساتھ کھانے کھلانے کا نظام بنانا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے آپسی تعاون کرنا اور ان کا صحیح جگہ مشورہ دینا اور صحیح جگہ ان کے کانٹیکٹ کرانا، یہ الحمدللہ آپ کی محبوب تنظیم کر رہی ہے، جس میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آئے روز کمانے روز کھانے والے جو اپنے مریض کی دیکھ ریکھ کے لیے اپنے کام کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، اب ان کے کام کاروبار تو بند ہے، وہ کھائے اور کمائے کہاں سے، جبکہ وہ روز کمانے روز کھانے والے تھے۔ ان کے 2 وقت کے کھانے کا انتظام آپ کے تعاون سے الحمدللہ اس مسجد سے کیا جا رہا ہے، جو کہ تعارف کا محتاج نہیں ہے، سبھی اس کو جانتے ہیں، لیکن ہر جمعہ کو اعادہ کیا جاتا ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے تاکہ آپ حضرات تعاون میں اضافہ کریں۔ لہذا ان کے نمائندے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے خیر کے کام اس تنظیم کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں۔ میرے بائیں طرف باہر صحن میں آفس ہے، وہاں جا کر ہم معلومات بھی کریں اور اپنے ہمیشہ کے تعاون میں اس تنظیم کو یاد رکھیں۔ لہذا یہ لوگ آ رہے ہیں، اندر والے باہر والے سب ان کا تعاون کریں۔ بزرگوں، انصاف کے قیام کے لیے ہم جتنی دیر کریں گے اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، ظلم کو مٹانے کے لیے ہم جتنی تاخیر کریں گے اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ اگر ہم قربانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم خسارے اور گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو انصاف کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب میں تکلیف رکھی ہے تو یہ تکلیف مظلوم بن کر نہ سہی جائے، یہ تکلیف انصاف کے قیام میں سہی جائے۔ اگر تکلیف اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے تو ہم انصاف کے قیام کے لیے میدان عمل میں وہ تکلیف اٹھائیں۔ اگر اللہ رب العزت نے
ہماری جانیں اپنے دربار میں پیش کروانی لکھی ہے تو ہماری جانیں شہادت کی طلب میں ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کی جائے. مظلوم بن کر جانے گنوانا، فسادات کی نظر ہو کر جانے گنوانا اور فضول رسومات اور خرافات کے ذریعے سے اپنی جانیں گنوانا، اس سے بڑھ کر کئی زیادہ بہتر ہوتا کہ ہم دینے والے بن کر اپنی جان دیتے ہیں. ہم انصاف کے قیام کے لیے کوشش اور محنت کر کے اپنی جان دیتے ہیں. ایسے وقت میں ضروری ہے کہ مسلمان کوشش اور فکر میں لگے کہ اللہ کی زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو، اس لیے کہ یہ منصب اور یہ شان مسلمان ہی کی ہے، اس لیے کہ وہ قانون و منشور جس میں سراپا انصاف رکھا ہوا ہے وہ صرف مسلمان کے پاس ہے، وہ صرف قرآن کریم ہے. اس کے علاوہ انسانوں کے لکھے گئے قوانین انہی کا فائدہ کریں گے جنہوں نے ان قوانین کو لکھا ہے. اگر عوام الناس کا فائدہ چاہتے ہو، اگر مظلوموں کو سہارا دینا چاہتے ہو، اگر غریب کی راحت کا سامان چاہتے ہو تو رب تعالیٰ کا لکھا ہوا، رب تعالیٰ کا بنایا ہوا، رب تعالیٰ کی ذات عالی سے نکلا ہوا قانون و منشور قرآن مجید یہ انصاف دلائے گا، یہ امن اور سلامتی عطا فرمائے گا. قرآن کریم کے اس قانون پر خزانے کا سانپ اور ناگ بن کر مسلمان بیٹھا ہوا ہے. اس خزانے پر ناگ بن کر مسلمان بیٹھا ہوا ہے، نہ خود اس خزانے سے استفادہ کر رہا ہے، نہ کسی کو آنے دے رہا ہے، نہ کسی کو اس سے استفادے کا موقع دے رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ظلم کا شکار ہے، یہ پریشانی اور مصیبتوں کا شکار ہے. اسے چاہیے تھا کہ یہ اپنے اس خزانے کی قدر کرتا، اسے چاہیے تھا کہ اس عظیم شان قانون کا دنیا انسانیت کے سامنے تعارف کرتا، دنیا انسانیت کو دکھاتا کہ قرآن وہ نظام زندگی ہے جو سراپا انصاف ہے. قرآن کریم وہ نظام زندگی ہے جس میں اگر ماں کا حق ادا کیا جائے تو بیوی پر ظلم نہیں ہوگا. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بیوی کا حق ادا کیا جائے تو یقیناً ماں پر ظلم ہوگا، اگر ماں کا حق ادا کیا جائے تو یقیناً بیوی پر ظلم ہوگا. احکام الحاکمین کا وہ نظام ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا امن اور سلامتی سے بھری ہوئی ہوگی. یہ صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو محض طاقوں میں سجانے کے لیے نہ رکھا جائے، قرآن کریم کو محض سینے سے لگانے کے لیے نہ رکھا جائے، قرآن مجید کو تعویذ میں لکھ کر محض دھو دھو کر پینے اور گلے میں لٹکانے کے لیے نہ رکھا جائے، قرآن مجید کو محض ایصال ثواب کے لیے اور قسمیں کھانے کے لیے ہاتھ رکھنے کے لیے نہ رکھا جائے، قرآن کریم کو محض نماز میں تلاوت، تراویح میں تلاوت اور بیٹھ کر قرآن دیکھ کر اور بغیر دیکھے محض پڑھنے کے لیے نہ رکھا جائے. یقیناً یہ سارے کام قرآن سے لیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نظام زندگی ہے، قرآن دستور و منشور اور قانون ہے، قرآن جینے کے آداب سکھاتا ہے، قرآن اللہ کی اس کائنات کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قرآن کو چھوڑ کر جو اس کائنات میں آنکھ کھولے گا وہ آنکھ کھولنے والا خسارے میں رہے گا. قرآن کو چھوڑ کر جو قدم اٹھے گا وہ قدم انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگا. قرآن کو چھوڑ کر جو قلم اٹھے گا وہ انسانیت کے اخلاق کی گراوٹ کا سامان کرے گا. قرآن کو چھوڑ کر جو عدالتیں لگے گی وہ عدالتیں ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. قرآن کو چھوڑ کر جو پارلیمنٹ ہوگی اس پارلیمنٹ میں سراپا ظلم و ستم ہوگا. قرآن کو چھوڑ کر جو ایجوکیشن ہوگا وہ سراپا بد اخلاقی پر مبنی ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو قرآن سے جوڑا جائے. آئیے عزم اور ارادہ کریے، عہد کریے کہ وہ قرآن جس کے اندر سارا خیر موجود ہے اس قرآن کو ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ قرآن جس کو ہم صرف اس لیے سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ ہماری زبان میں نہیں ہے. اللہ رب العزت کو پتہ نہیں تھا ہم ہندوستان میں پیدا ہونے والے ہیں، ہماری ہندی اور اردو زبان ہونے والی ہے، اللہ نے عربی میں قرآن رکھ دیا. اب ہم کیسے پڑھیں؟ اگر آپ کے بچے کا امریکہ سے میسج آیا ہے، ای میل آیا ہے انگلش میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چوتھی پاس ہے، آپ کے بچے نے امریکہ سے اور کینیڈا سے میسج بھیجا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ٹرانسلیٹ کراتے ہیں. اگر عرب سے آپ کے بچے نے میسج بھیجا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کے پاس آ کر پڑھاتے ہیں. اگر علی گڑھ سے اور دلی سے اور لکھنؤ سے آپ کے بچے نے اپنے کالج سے ہاسٹل سے میسج اور خط بھیجا ہے
آپ کیا کرتے ہیں؟ آ کر اس سے پڑھواتے ہیں اور اس کی ایک ایک بات اور ایک ایک لائن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بچے کا خط ہے، آپ کے بچے کا میسج ہے۔ اگر آپ کے محبوب کا میسج آیا ہے تو اسے سمجھا جاتا ہے۔ کائنات انسانی میں آج تک کوئی میسج ایسا نہیں گزرا جسے صرف اس لیے پڑھا نہیں گیا اس لیے کہ اس کی زبان نہیں جانتا ہے۔ میرے محبوب کا تو خط ہے لیکن میں زبان نہیں جانتا، کیسے پڑھوں؟ تنہا واحد مظلوم ترین میسج قرآن ہے جسے صرف اس لیے سمجھا نہیں جاتا کہ ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت پر ہم الزام در رہے ہیں کہ اللہ آپ کو پتا نہیں تھا، آپ نے عربی میں نازل کر دیا، آپ نے اردو میں نازل کرنا چاہیے تھا۔ رب تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے آخری قانون، آخری منشور کو کس زبان میں نازل کرنا چاہیے تھا۔ آئیے قرآن کی زبان کو سیکھیں، آئیے مسجدوں سے جڑیں۔ یہ جمعہ کے اجتماعات میں آخری لمحوں میں آنا، اب خطبہ ختم ہونے کے وقت بھی لوگ آ رہے ہوں گے، یہ اسلامی ہفتے والی اجتماع سے ہماری لا تعلقی کا اندازہ صاف دکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے قانون و منشور سے کتنی سنجیدگی کے ساتھ وابستگی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ درس قرآن کی محفل و مجلسوں میں قرآنی انڈرسٹینڈنگ قرآن کی کلاسز سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کے قانون اور منشور اور اس کی 100% دفعات کو جانے سمجھیں، اس کے مطابق خود زندگی گزارے، اللہ کی زمین پر قرآن قانون کے نفاذ کی کوشش و فکر کرے۔ رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے تاکہ اللہ کی زمین امن سے بھر جائے، تاکہ رب تعالیٰ کی دنیا یہ کائنات سلامتی سے بھر جائے، تاکہ ظالم اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے جنگلوں کا رخ کرے اور اللہ کی زمین پر مظلوم چین کے ساتھ عافیت اور سلامتی کے ساتھ جی رہا ہو۔ رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔